امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ، ترجمان سینٹکام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ بتایا ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیاں نشانہ تھیں۔ امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے دفاع میں حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق MQ-9 ریپیٹر ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا جسے تباہ کر دیا۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبوی کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر علی عبدالرحمان حذیفی نے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرت سے ڈرو اور اس کی تیاری کرو، قیامت کا دن بہت دردناک ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مسلمانوں میں یکجہتی عطا فرمائے۔ حجاج کرام نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ، ترجمان سینٹکام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹکام نے بتایا، ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیاں نشانہ تھیں۔ امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے دفاع میں حملے کیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا، امریکی سینٹرل کمانڈ جنگ بندی کے دوران تحمل کے ساتھ دفاع کر رہی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بندر عباس پر 3 حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہمزگان کا فضائی دفاعی سسٹم بھی فعال کر دیا گیا۔ خلیج عمان میں امریکی جنگی بحری جہازوں پر میزائل داغے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امریکی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہمزگان کے علاقے میں ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں کے دوران امریکی کارروائیوں نے واشنگٹن کی بدنیتی کو بے نقاب کر دیا، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کی تمام نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مرگ برا امریکہ، اسلامی جمہوریہ کا مستقل نعرہ رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کے غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ خلیج میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہگاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے سے امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کو طلب کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر طلب کیا جا سکے۔ افزودہ یورینیم ایران سے مل کر اس کی جگہ پر بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ ایرانی یورینیم کو کسی اور قابل قبول مقام پر بھی طلب کیا جا سکتا ہے جس کا جوہری توانائی کمیشن یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو۔ امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کا شدید برہمی کا اظہار۔ گانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گا۔ کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہے۔ پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی، 12 فوجی طیارے گوائے تھے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے ایکس پر لکھا، اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی، اسرائیلی فوج کا غزہ کے المغازی کیمپ پر ڈرون حملہ، 5 فلسطینی شہید۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 12 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔
پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، ٹی آر ٹی کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں، آج ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پاک چین ایگریکلچر تعاون پر ورکشاپ سے خطاب میں کہا آہنی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق و ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو گردوں میں تکلیف، جیل حکام کا ملزمہ پنکی کا SIUT سے طبی معائنہ کروانے کا فیصلہ۔ سندھ جیل حکام کا پولیس کو سخت سیکیورٹی اسکواڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ۔ جیل پولیس نے پنکی کے اسپتال منتقلی کی تردید کر دی، کہا ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، کسی بھی دوسرے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا۔ ملزمہ کو گردوں میں تکلیف کی شکایت، معدے اور آنکھوں کے امراض بھی ہے۔ جیل ڈاکٹر سے ملزمہ کی حالت تسلی بخش قرار دی ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے جیل کسٹڈی کے بعد تاحال تفتیشی پولیس نے پنکی سے تفتیش نہیں کی۔ تفتیشی پولیس کا موقف ہے، بیان کے لیے عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ کل ہوگی عید قربان، جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ قصور کے شہری مہنگائی کے باعث بکرے اور دمبے پر گائے کو ترجیح دینے لگے۔ کوئٹہ اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی بھاؤ تاؤ جاری۔ اسکردو کی مویشی منڈی میں یوک فروخت کے لیے دستیاب، گھر پر لائے گئے جانوروں کی خاطر مدارت کا سلسلہ جاری۔ عید اسپیشل ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار، ہفتوں میں عید منانے کے لیے جانے والے اذیت سے دوچار۔ پاکستان ریلوے کی عید ٹرین پر جانے والے مسافر گھنٹوں کراچی اور لاہور کے ریلوے اسٹیشنز پر بے یار و مددگار بیٹھنے پر مجبور۔ مسافروں کا کہنا تھا کراچی ریلوے پر پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ PTI کے 50 سے زائد MPs نے وزیر اعلیٰ KP کے خلاف گروپ بنا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI بھی سہیل آفریدی کی کارکردگی سے نالا ہے۔ KP حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری میں مشکلات کا خدشہ۔ سہیل آفریدی نے محسن نقوی سے ملاقات بھی اسی مشکل سے نکلنے کے لیے کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی وزیر اعلیٰ KP نے حمایت مانگی۔ ترجمان KP حکومت شفیع جان کی سہیل آفریدی کے خلاف گروپ بندی کی تردید، کہا صوبائی اسمبلی کے اراکین سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ پارٹی میں تقسیم کا خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی کو بانی PTI کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ملک قومی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے، بجٹ کے بعد اس میں تیزی آئے گی۔ آنے والے دنوں میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کانفرنس بلانے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان PTI اور پیر پگارا کو بھی بلائیں گے۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ فواز چودھری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا امید ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جلد ملاقات ہو جائے گی۔ ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے۔ PTI میں موجود زیادہ تر سیاستدان نئے ہیں۔ پارٹی قیادت فیملی اور سوشل میڈیا کے دباؤ میں فیصلے کر رہی ہے۔
کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم ساجد نے گزشتہ روز مری سعد آباد میں بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ بتایا بہن کی عابد نامی شخص سے منگنی کی تھی، جس کے بدلے 3.5 لاکھ روپے لیے تھے۔ بہن نے پسند کی شادی کی تو عابد رقم کا تقاضا کرنے لگا اور نہ ملنے پر بہن کے قتل کی شرط رکھی۔ حملے کے وقت موٹر سائیکل چلانے والا بھی عابد ہی تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان، چند بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر متوقع۔ این ڈی ایم اے نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 2400 روپے کم ہو کر 4,75,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $24 کمی سے $4,530 پر آ گیا۔ فی تولہ چاندی 153 روپے کمی سے 8,117 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت 1.2% اضافے سے $98.39 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 1.3% اضافے سے $92.16 فی بیرل ہو گئی۔ آسٹریلوی ٹیم کے کپتان میچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک، مارش کی جگہ جوش انگلس کی قیادت کرنے کا امکان۔ آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے میچل مارش تخنے کی انجری میں مبتلا ہیں۔ پیٹ کمنز اور ٹریوس ہیڈ نجی لیگ میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچ کی سیریز 30 مئی سے راولپنڈی میں شروع کی جائے گی۔ اور ARY نیوز پر ہوگی بڑی عید پر تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام۔ باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات۔ بڑی عید کے 3 دن، قہقہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ صرف ARY نیوز کے سنگ۔